ایک بار ایک جنگل میں ایک بہت ہی بڑا اور خطرناک شیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اٹھا اسے بہت ہی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا چلو آج جنگل میں جا کر کہیں سے شکار ڈھونڈ کر اپنا پیٹ بھرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی غار میں سے شکار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ جنگل میں ہر جگہ شکار ڈھونڈنے لگ گیا اور آخرکار وہ جنگل میں ایک جگہ پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بھینس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سوچنے لگ گیا، ارے واہ، اتنی موٹی تازی بھینس، اگر میں اسے پکڑ کر کھا لوں تو مجھے ایک ہفتے تک کوئی اور شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلو اسے پکڑتا ہوں۔ جیسے ہی شیر اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، بھینس کو پتہ چل گیا اور وہ فوراً سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ شیر نے جیسے ہی بھینس کو بھاگتے ہوئے دیکھا وہ بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ بھینس کا پیچھا کرتے کرتے وہ جنگل میں کافی دور تک پہنچ گیا اور بھینس اس کے آگے آگے بھاگتی رہی اور وہ اسے پکڑنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن بہت زیادہ دوڑ بھاگ کرنے کے بعد بھی وہ بھینس اس کے ہاتھ نہ لگی اور وہ مایوسی کے ساتھ تھک ہار کر واپس اپنی غار میں آ گیا۔ شیر غار میں آ کر بھوکا ہی سو گیا اور کافی تھکا ہوا بھی تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو اسے اور بھی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا آج تو کوئی نہ کچھ شکار کرنا پڑے گا۔ وہ جنگل میں چلتے ہوئے تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ گلابی رنگ کا بہت ہی پیارا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، ارے واہ، اتنا پیارا اور گلابی رنگ کا گھوڑا، اس کا گوشت کھانے کا تو مزہ ہی الگ ہوگا۔ چلو آج اسے پکڑ کر کھا لیتا ہوں۔ شیر جیسے ہی اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگا، وہ گھوڑا فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا۔ شیر نے گھوڑے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سے اس کے پیچھے لگ گیا۔ جنگل میں وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور گھوڑا بھی بہت ہی پھرتیلا تھا، وہ بھی آگے آگے بھاگتا رہا۔ آخرکار شیر نے ہار مان لی اور وہ بہت زیادہ تھک گیا اور واپس اپنی غار میں بھوکا ہی آ گیا اور چپ کر کے سو گیا۔ اگلے دن شیر جب اٹھا تو اس نے سوچا، ارے یار، اس بھوک سے تو میں مر ہی جاؤں گا۔ مجھے کوئی شکار مل کیوں نہیں رہا؟ اگر میں نے آج شکار نہ کیا تو میں تو بھوک سے مر ہی جاؤں گا۔ اتنا سوچنے کے بعد شیر اپنی غار میں سے شکار کی تلاش میں باہر نکلا۔ وہ ادھر ادھر شکار کو دیکھنے لگ گیا لیکن اسے کوئی بھی شکار نہ ملا۔ آخرکار اسے ایک جنگل میں غار نظر آئی۔ اس نے سوچا، ارے اس غار میں کوئی نہ کوئی جانور تو رہتا ہی ہوگا۔ اگر میں اس غار میں چھپ جاؤں تو جب وہ جانور آئے گا میں اسے پکڑ کر کھا لوں گا۔ ہا 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 ہا۔ شیر اس غار کے اندر چلا گیا اور جو جانور اس غار میں رہتا تھا اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ اس غار میں ایک چھپکلی رہتی تھی۔ جب وہ چھپکلی اس غار کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان تھے اور وہ سوچنے لگ گئی، ارے یہاں پر تو شیر کے پنجوں کے نشان ہیں، لگتا ہے یہاں پر شیر آیا تھا۔ چھپکلی غار میں جانے سے ڈرنے لگ گئی۔ جب اس نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو اس نے سوچا کہ اس کے پنجوں کے نشان غار کے اندر جاتے ہیں لیکن غار کے باہر نہیں آتے۔ اب وہ سوچنے لگ گئی کہ کیسے پتہ لگائے شیر اندر ہے یا باہر ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ترکیب سوچی، ارے اس غار میں کوئی ہے کیا؟ میں اس جنگل میں نہیں آئی ہوں، کیا میں اس غار میں رہ سکتی ہوں؟ اگر کوئی اس غار میں ہے تو مجھے آواز دے تاکہ میں اس غار میں آ کر رہ سکوں، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شیر نے سوچا کہ اگر چھپکلی یہاں سے چلی گئی تو وہ اس کو کیسے کھائے گا، اور اس نے تھوڑی دیر بعد اپنی آواز نکالی، ہاں ہاں، آ جاؤ اس غار میں میں رہتا ہوں،
ہم دونوں اکٹھے ہی رہیں گے۔ چھپکلی نے جیسے ہی شیر کی آواز سنی وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی۔ شیر اس غار میں چھپکلی کا انتظار کرتا رہ گیا، لیکن چھپکلی وہاں سے بھاگ چکی تھی اور شیر کو آج پھر بھوکا ہی رہنا پڑ گیا۔